الحمدللہ اللہ رب العزت نے ہم پر فضل فرمایا، کرم فرمایا، ہمیں پھر سے رمضان کا مبارک مہینہ عطا فرمایا، اور یہ مبارک مہینہ ہماری تربیت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ تعالی ہماری تربیت چاہتے ہیں، اس لیے ہر سال جب یہ مہینہ آتا ہے تو ہماری زندگی کا سارا نظام، ساری چیزیں، ساری ترتیبیں بدل جاتی ہیں، اور اس زندگی کا ٹھیک ہونا یہ پھر پورا سال آسان ہوتا ہے۔ بعض اہل اللہ سے یہ بات منقول ہے کہ رمضان کے مہینے کو جس نے اچھی طرح گزار لیا تو پورا سال وہ اچھی طرح گزارتا ہے، اور رمضان کے مہینے میں جس آدمی نے اپنے لیے جو خیر کی چیز اختیار کر لی تو پورے سال اللہ اس کو وہ خیر کرنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ یہ جو روزے اللہ نے فرض کیے ہیں اس کا مقصد ہے تقوی پیدا کرنا۔ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ تقوی کہتے ہیں گناہوں سے بچنا، اللہ کا ڈر اور خوف پیدا ہو جانا۔ یہ اللہ رب العزت اس مبارک مہینے کے اعمال کی برکت سے پیدا فرما دیتے ہیں۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں، ولی اللہ ہیں، ان کے لیے اللہ نے انعامات رکھے ہیں تو ان کی دو صفت ذکر کی ہیں۔ ایک صفت ہے ان کی وہ ایمان ہے، اور ایک صفت ان کی ذکر کی ہے وہ ہے تقوی۔ اب آدمی اگر ایمان کے ساتھ تقوی کو مضبوط کر لے تو وہ اللہ کے ہاں بہترین ایمان والا بن جاتا ہے، اور تقوی کے اوپر اللہ کی طرف سے وعدے ہیں، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا۔ ان آیات میں اللہ نے انسان کے دنیا کے مسائل کا بھی حل بتا دیا اور انسان کے آخرت کے مسائل کا بھی حل بتا دیا۔ روزی کی مشکلات بھی دور ہو گئیں، اور ہر قسم کے غم، ہم، ٹینشن، پریشانی، ڈپریشن، جو مختلف چیزیں ہمیں ہوتی ہیں، اس تقوی کی برکت سے اللہ اس کو ختم فرماتے ہیں۔ اب رمضان کے مہینے میں ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا نظام بنایا؟ ہم نے یہ بات اہل اللہ سے سنی ہے کہ انسان اگر تعلق مع اللہ حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ 4 چیزوں کو اختیار کر لے۔ نمبر 1 تقلیل طعام، یعنی کھانا کم کھانا۔ نمبر 2 تقلیل منام، یعنی کم سونا۔ نمبر 3 تقلیل اختلاط بین الانام، کہ لوگوں سے کم ملاقات کرنا۔ اور نمبر 4 تقلیل کلام، یعنی کم بات کرنا۔ تو یہ جو 4 چیزیں ہیں یہ رمضان کی برکت سے اللہ تعالیٰ انسان کی ایسی تربیت کرتے ہیں کہ یہ چاروں چیزیں انسان کی زندگی میں آ جاتی ہیں۔ چنانچہ تقلیل طعام کو اگر دیکھ لیں تو آدمی روزہ رکھتا ہے، اور صبح سے لے کے شام تک جب اس کے روزے کی زندگی گزرتی ہے تو خود بخود اس کے اندر تعلق مع اللہ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، نفس کی خواہشات دبنا شروع ہو جاتی ہیں، اور انسان کی طبیعت عبادت کی طرف چلنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح تقلیل منام بھی ہو جاتا ہے، کیونکہ رات کو تراویح میں اٹھنا ہے، عبادات میں لگنا ہے، اور اسی طرح انسان کو پھر تہجد میں اٹھنا ہے، تو نیند کی بھی کمی ہو جاتی ہے۔ تو نیند مکمل طور پر تو کم نہیں ہوتی، لیکن انسان کے لیے اس رمضان کے مہینے میں ایک شیڈیول بن جاتا ہے، ایک اس کی زندگی کا نظم بن جاتا ہے۔ تقلیل اختلاط بھی ہو جاتا ہے، اور وہ کب ہے؟ جیسا کہ اعتکاف شروع ہوا تو لوگوں سے اختلاط کم ہو جاتا ہے۔ اور تقلیل کلام بھی ہے کہ روزے کی حالت میں حکم ہے کہ لوگوں سے زیادہ بات چیت نہ کرے، بحث نہ کرے، فضول باتیں نہ کرے، بلکہ کوئی جھگڑا کرے تو کہہ دے کہ بھئی میرا روزہ ہے، فلیکن خیرن، یہ تو خیر کی بات کہے، ورنہ یہ کہے کہ انی صائم، کہ میں جو ہے وہ روزے سے ہوں۔ تو خیر کی بات کہنی ہے، ورنہ بات نہیں کرنی۔
حضرت علامہ سید محمد یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ نے ان چاروں چیزوں کو ذکر کیا ہے اور فرماتے ہیں کہ اگر ان چیزوں کا اہتمام ہو جائے تو انسان کا رمضان اس کی پوری زندگی کی تربیت کے لیے کافی ہے۔ اب سوال ہم اور آپ اپنے بارے میں کریں کہ کیا ہم نے ارادہ کیا ہے کہ ہم ایسا رمضان گزاریں؟ کیا ہم نے ارادہ کیا ہے کہ ہمارا رمضان پچھلے رمضانوں سے قیمتی ہو؟ کیا ہم میں سے کسی کو یہ پتہ ہے کہ یہ اس کا کون سا رمضان ہے، کون سے نمبر کا ہے، اور اب آگے اس کو کون سا رمضان ملے گا؟ ہم آج سے اس پر نیت کریں، اس پر عزم کریں، ارادہ کریں کہ ہم نے اس رمضان کو قیمتی بنانا ہے۔ رمضان کا مہینہ یہ تربیت کا مہینہ، ٹریننگ کا مہینہ ہے۔ ایک حکیم صاحب سے میری ملاقات ہوئی تو وہ کہنے لگے کہ لوگ رمضان میں ہمارے پاس علاج کرانے کم آتے ہیں، باقی دنوں میں بہت آتے ہیں۔ تو میں نے کہا اس کی کیا وجہ ہے؟ کہنے لگے کہ رمضان میں کھانے پینے کا نظام معتدل ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ کہنے لگے کہ اتنا بہتر ہو جاتا ہے کہ جو شوگر کے مریض ہیں وہ بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں، چونکہ جو ان کا کھانے پینے کا جو نظام ہے وہ 2 وقت ہو جاتا ہے، اور یہ سب سے بہترین ترتیب ہے کہ اگر عام دنوں میں بھی آدمی 2 وقت کھانا کر لے تو آدمی کو صحت مل جائے، شوگر بھی کنٹرول ہو جائے۔ تو بیماریوں کے لیے بھی اور انسان کی روحانی امراض کے لیے بھی رمضان کا مہینہ بہت مؤثر ہے۔ تو اس رمضان کو قیمتی بنانا اور اپنے رمضان کو قیمتی بناتے ہوئے دوسروں کے رمضان کو بھی قیمتی بنانا، اور اس رمضان کے مہینے میں اللہ رب العزت فرض کا ثواب 70 فرض تک پہنچا دیتے، نفل کا ثواب فرضوں تک پہنچ جاتا ہے۔ اور اس رمضان کے مہینے میں ایک دعا ہے، اس کا اہتمام ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 2 چیزیں ایسی ہیں یعنی اس رمضان میں جس سے تم اپنے رب کو راضی کرو، اور 2 چیزیں ایسی ہیں جن سے تمہیں خلاصی نہیں۔ وہ 2 چیزیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کرو وہ کیا ہے؟ کثرت سے لا الہ الا اللہ، اور اسی طرح الحمدللہ، یعنی اس میں استغفر اللہ کی کثرت ہے، اس کا اہتمام کرو۔ اور جن 2 چیزوں کی تمہیں ضرورت ہے وہ کیا؟ جنت کو مانگنا اور جہنم سے پناہ مانگنا، تو ان کا سوال کرنا چاہیے۔ اور اس کا طریقہ کیا کہ یوں پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اسألک الجنہ واعوذ بک من النار۔ اس ذکر کا آدمی اہتمام کرے رمضان کے مہینے میں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، کوئی تعداد نہیں ہے، تاکہ بار بار اللہ کی طرف سے انسان کو جو نعمتیں مل رہی ہیں اس کا شکر بھی ادا ہوتا رہے، اور ساتھ میں انسان اپنی زندگی کو قیمتی بناتا رہے۔ یہ رمضان کا تقاضا ہے۔ اور رمضان کے حوالے سے جو ہمارے لیے ایک بڑا اہم سبق ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس مہینے کو صبر کا، غمخواری کا، ہمدردی کا مہینہ بنائیں۔ اس میں ہم لوگوں کے ساتھ بھی نرمی کا معاملہ کریں، چاہے ہم کاروبار کرتے ہیں، چاہے ہم ملازمت کرتے ہیں، چاہے ہم کہیں پر پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس بات کی تلقین کی ہے کہ رمضان کے مہینے میں لوگوں کے ساتھ ہمدردی، خیرخواہی کا معاملہ کرو، اور ان کے اوپر ہلکا ہاتھ رکھو۔ ماتحتوں سے جو ہے ویسے ہی حکم ہے کہ آدمی ہلکا ہاتھ رکھے، رمضان میں اور ان کا بوجھ ہلکا کر دینا چاہیے۔ تو اس کا بھی اہتمام ہو کہ رمضان کا مہینہ قیمتی بنے۔ صرف یہ ہماری عبادت یہ نہیں ہے کہ ہم نے نماز پڑھ لی، تراویح پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، قرآن کریم کو پڑھ لیا، نہیں۔ یہ پورا رمضان کا مہینہ جو مختلف ہمارے اعمال ہیں، ایک طرف کسی کو افطاری کھلانا ہے، ایک طرف کسی کے ساتھ خیر خواہی کرنی ہے، ایک طرف کسی کے جو ہے نا یعنی کپڑوں کا بندوبست کرنا ہے، وقت سے پہلے صدقہ فطر نکالنا ہے، ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرنا ہے۔ یہ ساری چیزیں اس رمضان کا تقاضا ہے تاکہ لگے کہ ہم کوئی عبادت کر رہے ہیں۔ مسلمانوں میں یہ مہینہ آئے تو محسوس ہو کہ یہ واقعی وہ مہینہ ہے جس کا ہم پورا سال انتظار کرتے رہے، اور اس مہینے کو ایک دفعہ ہم قیمتی بنائیں۔ انشاءاللہ پورا سال اللہ ہمیں ان صفات کے ساتھ لگے رہنے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ جزاکم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔